بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ یہ ہے ارمغان حجاز سے نمبر 27، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل۔ تو چلیں اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صوفی اور رند یہ دو ٹرمز ہیں۔ صوفی کو میں اس طرح سے ڈیفائن کروں گا اس غزل کے لیے کہ صوفی آپ کوئی بھی ایسا شخص لے لیں جو آپ کے خیال میں ایک مذہبی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہبی کہتے ہیں، ان کا ظاہری طور طریقے یا وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، سو یہ مذہبی لوگ ہیں۔ چاہے وہ ٹریڈیشنل مذہبی ہوں جو ٹریڈیشنل سینس میں مذہب پڑھاتے ہوں، یا پھر وہ اسپرچولیزم کی طرف ہوں، تصوف کی طرف ہوں۔ سو یہ سارے اپیرنٹلی وہ مذہبی ہوتے ہیں، کہ جو ان کا اندر ہوتا ہے وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اپیرنٹلی انہوں نے ایک امیج ایسا دیا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو، اور ایون اپنے آپ کو وہ کنونسڈ ہوتے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ مذہب پسند لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں۔ اور رند آپ ایسا سمجھے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپیرنٹلی مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بہت سے زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ مذہب کے اوپر نہیں عمل کر رہا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نا پورا مسلمان نہیں ہے ابھی، چونکہ وہ ساری کام نہیں کرتا جو مذہب نے بتائے ہیں، تو وہ رند ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے جو مذہبی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں ہمارے اس وقت، کہ وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہیں، وہ بہت مشہور ہیں، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے نا وہ ان کی کرامات نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان ٹرو سینس یعنی کہ وہ مذہبی نہیں ہے، وہ مطلب ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، نہ وہ انسانوں سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں جس طرح سے مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ کنیکٹ ہونا چاہیے۔ تو وہ ان ٹرو سینس وہ ریلیجیس نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا وہ مذہب کا ہے، اور انفارچونیٹلی ان کے لیے بھی، اور جو ان کے مرید ہیں آگے پیچھے جو فالوورز ہیں ان کے ان سب کے لیے بھی وہ بلائنڈڈ ہیں، وہ اس بندے کو مان لیتے ہیں، اور وہ خود بندہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ شاید چونکہ مذہب کا نام لیتے ہی نا آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے، لوگ آپ کو ایسی عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ٹرک کر سکتے ہو بیسیکلی، آپ اندر سے ایک غلط انسان ہو لیکن اوپر لبادہ اوڑھ کے تو ان کو، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو یہ وہ مذہبی ہیں جن کو ایون رند، یعنی کہ جو اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ان کا مذہب سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو رندوں کو بھی آج کل پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان مذہبیوں کی کیا حالت ہے، ان صوفیوں کی کیا حالات ہیں۔ تو بیسیکلی یہ تو بالکل ہماری آج کی سوسائٹی کے لیے ہم سارے جو ہیں وہ کائنڈ آف رند ہیں بیسیکلی، اینڈ دین لیکن ہماری جو بھی لوگ آگے پیچھے ہمیں مذہبی نظر آتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے مذہبی ہیں، سو اس کے بارے میں اور کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میرے سے بہتر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اقبال اب نا اسی کو صوفی کو کلیئرلی ڈیفائن کریں گے۔ یہ اور بھی غزلوں میں بہت آیا کہ حقیقت میں کون انسان ہے جو مذہبی ہوتا ہے، جو مذہب پسند ہوتا ہے نا، جس کو مذہب سے محبت ہو۔ اور مذہب کیا ہے بیسیکلی؟ یہ کائنات ہے، میں انسان ہوں، ہم انسان ہیں اور دوسرے انسان ہیں، اور اس سب کا بنانے والا ایک کریٹر ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو مذہب ہمیں ان سمپل سینس یہ بتاتا ہے کہ بھئی اللہ کو مان لو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دوسروں سے کنیکٹ ہو، دوسروں سے کنیکٹ ہو۔ تو یہی آگے اشعار میں آ رہا ہے، خودگیری و خودداری و گل بانگ انالحق، آزاد ہوں سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات۔ مذہبی وہ شخص ہوتا ہے جو خود گیر ہو۔ جب انسان مذہب کی طرف جو واقعی راغب ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلا جو اس کو انکشاف کہہ لیں ہوتا ہے، وہ اس کا اپنی ذات اس کے اوپر منکشف ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم اب جب بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دوسروں کا کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ یار اس میں یہ نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے نے یہ غلط کہا، یہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ غلطی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اپنی جو غلطیاں ہیں نا، ہم ان کو اپنے ذہن کے اندر، ہم ان کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، جب بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کہے کہ بھائی تو اس طرح کا انسان ہے، تو پھر ہم اپنے ذہن، بے شک ہم اس کے منہ پہ نہ کہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے ذہن میں کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، سو بیسیکلی ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی اپنے ایکشنز کو کنفرنٹ کرنے کی، ٹھیک ہے۔
لیکن جب واقعی انسان مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے نا، تو جو سب سے پہلا انکشاف ہوتا ہے نا، وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کی خامیاں اس کو نظر آتی ہیں، اینڈ دین ہی اسٹارٹس ایکسیپٹنگ ہز اون مسٹیکس، اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، اور جب اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اور پھر اگر وہ واقعی مذہب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور دین وہ اپنے ایز اے سیٹ کے کنفرنٹ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو، ان کو ایک ایک کر کے ان کو نا، ان سے دامن چھڑاتا ہے، ان سے پیچھا چھڑاتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ چینز کھلنا، یہی ہماری قید ہے، یہی ہماری زنجیریں ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے خود گیری، کہ وہ خود گیر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ پھر خود داری، اور پھر اس کے اندر نا جب وہ اپنے آپ کو ایسے فری کر لیتا ہے نا ہر چیز سے، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ اپنے کٹہرے میں لا کے اپنے آپ کو نچوڑتا ہے، ساری غلط چیزیں، اپنے سارے غلط ایکشنز کو ختم کرتا ہے، اور جتنی بھی قید یا پابندیاں ہوتی ہیں، ہم انسان کنیکٹڈ ہوتے ہیں آگے پیچھے اپنی ہوس کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ، تو وہ سب سے توڑ تاڑ کے نا زنجیروں کو، تو پھر وہ ایک آزاد انسان بنتا ہے، اپنے ذہن میں، اور پھر وہ آزادی کے ساتھ اس دنیا میں اپنا سفر جاری کرتا ہے، تو وہ پھر ایک خوددار شخص بن جاتا ہے، اس کی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اس کی ایک انا ہوتی ہے، وہ ایگو نہیں ہے جو ہم زیادہ تر ایگوئسٹک لوگ ہیں، یہ والی ایگو نہیں، وہ اس ایگو کو توڑنے کے بعد وہ اپنی اصل انا کو پہچانتا ہے، اصل ایگو کو پہچانتا ہے، اینڈ دین وہ جب اس کو پہچان لیتا ہے نا، تو وہ پھر ان الحق، وہ اس کو سچ اور جھوٹ کا جو ڈسٹنکشن ہے نا، کلیئر ڈسٹنکشن اس کو پتہ چلتی ہے۔ آج کی دنیا میں سچ اور جھوٹ بہت ایسے وہ کیا ہو گیا ہے، مکس اپ ہوا ہے، لوگ سچ بولتے ہیں لیکن 100 جھوٹ بولتے ہیں، پھر ایک سچ بولتے ہیں، پھر 50 جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچ بولتے ہیں، تو بندے تو انسان تو کنفیوز ہیں، آپ کوئی ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں، کیوں ہمیں نفرت ہے ان سب سے، یہ وجہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی خبر دیتے ہیں اور اس میں جھوٹ زیادہ مکس کرتے ہیں، اینڈ دین انسانوں کو کنفیوز رکھ کے نا وہ اپنے ان کے کوئی وہ ہیں جو ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسا انسان جب اس کو کلیئرلی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اور اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے، اس میں ایک انا آتی ہے جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کے اوپر ہے، وہ صحیح والی انا ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ حق بات جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں بھی ایز اے سیٹ کے کنفرنٹ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو فرم کر لیتا ہے حق بات کے اوپر، اور وہ باہر بھی جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کبھی بھی گڈمڈ نہیں کرے گا جھوٹ اور سچ کو، وہ کلیئرلی بتائے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور کنسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو آزاد و سالک تو یہ ہیں اس کے مقامات، تو یہی انسان ایز اے سیٹ کہ جو ایک انسان آزاد ہو جاتا ہے اور وہ مذہب پسند ہے، مذہب پہ عمل کرنے والا ہے، اور پھر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ یہ غلام جو ہے نا، ہم ہی غلام ہیں اپنے سیلف کی، تو اسی غلام کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ تو جب ہم آزاد کرا لیتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ اس کے مقامات ہیں، جب انسان کہتا ہے کہ میں مذہب پہ میں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ مقامات ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خودی کو پہچانو، اپنی اس انا کو پہچانو صحیح والی کو، اینڈ دین اسپیک دی ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولو۔ لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں نا مذہبی، جھوٹے مذہبی، یعنی کہ جنہوں نے خالی لبادہ اوڑا ہے، جو مذہب کو کسی بھی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کوئی بھی ان کی جو اپنی ہوس ہے، کوئی جو بھی ان کے ہیں اس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ غلام ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کے فالوور بھی بیسیکلی غلام ہوتے ہیں۔ تو اب وہ غلاموں کی کیا ہے، محکوم ہو سالک، تو یہی اس کا ہمہ اوست۔ ہمہ اوست کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ اوست یہ کہ اس کی یہ پہچان یہ ہوگی، اگر وہ محکوم ہو گیا نا تو وہ ہمیشہ اسی سٹیٹ میں رہے گا، خود مردہ و خود مرکد و خود مرگ مفاجات۔ سو بہت بہت سخت یہ لائن ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا انسان جس نے مذہب کا نام لیا اور اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ تو ہم انسان بول ہی نہیں سکتا۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اگر اندر سے ایک تھوڑا سا بھی کہیں سے آواز آئی نا کہ یہ جھوٹ ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے، پھر ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کوئی بات کرنے سے پہلے، اتنا ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے مذہب کے اوپر۔ ہم کیسے ہم ٹرک کر سکتے ہیں جو اس پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو ہم کیسے دا لگا سکتے ہیں؟
ہم نہیں لگا سکتے لیکن ہم لگاتے ہیں، ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دا لگا رہے ہیں، ہم نے کچھ کر لیا اور اس کو پتہ نہیں چلا، تو ایسا شخص جو انفارچونیٹلی مذہب کے رستے پہ چلا لیکن وہ جھوٹا ہوا، تو وہ خود مردہ. سو بیسیکلی یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے نا، یہ بڑی زبردست، یہ مادے کی بنی ہوئی یہ جو ڈائمنشن ہے، ہم لوگ مادے سے، چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنے، یہ بڑی زبردست اور بڑی مشکل ڈائمنشن ہے. اس میں یہ کہ پھر یہ جو ہمارے جسم ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے قبر میں پھینک دیتے ہیں. نہیں، وہ اپیرنٹلی وہی کرتے ہیں، لیکن یہی جو ہمارا جسم ہے نا، یہی ہماری قبر بن جائے گا. یہ جو میں میرے اندر ہوں نا، اللہ نہ کرے ہم کسی کے ساتھ بھی یہ ہو کہ ہم اسی مادے کے اندر دب کے رہ جائیں گے. لیکن اور مسئلہ یہ ہونا ہے، یہی ہماری قبر ہوگی. میں ہی مردہ ہوں گا، خود مردہ اور خود مرکز، اپنی ہی اس کی وہ قبر بن جائے گی، اسی کے اندر دب جائے گا. اور پھر ہمارے پاس ابیلٹیز نہیں ہوں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم دی ہوئی ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ آزادی دی ہوئی ہے اس دنیا میں رہنے کی، ایز اے لیونگ بینگ، اور ہم جو چاہیں کریں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ ہم سے وہ چلا جائے گا اگر ہم نے صحیح کام نہ کیا. تو پھر یہ ہونا ہے کہ یہی مادے کی ڈائمنشن ہماری مرگ مفاجات بن جائے گی. We will live the consequences of our actions. جو بھی ہم نے کیا نا اپنی زندگی میں، اس کا ایک ایک کانسیکوینس ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت ہمارے اندر ہمت نہیں ہوگی ایک تنکے کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنے کی. اور یہ جو کنسیکوینسز ہیں نا، بہت ہاربل شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور دیر ول بی نو وے آؤٹ. تو یہ بہت ہی اسکیری یہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایمان ہے ہمارا. ہمیں اپنے آپ کو، جو ہمارا اصل سیلف ہے، اس کو باہر لے کے آنا ہے اور اس کے تحت زندگی گزارنی ہے، چونکہ وہ جو زندگی ہے نا، وہ ایٹرنل ہے. یہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے نا، یہ بہت سطحی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ابھی بہت خوش نصیب ہیں. لیکن جیسے یہ ہماری ڈائمنشن بدلے گی تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں. سو مذہب پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، اور مذہب کے معاملے میں کیئرفل ہونا چاہیے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جھوٹ ہم اپنی ذات سے بھی نہیں بول سکتے. یہ ایک بڑی بات ہے. تو اپنے اندر ہمیں یہ کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ کہیں یہ جو میں سوچ رہا ہوں، یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی میری تسکین تو نہیں ہو رہی کسی چیز کی. تو اپنے جھوٹ پہلے پکڑنے چاہیے بجائے کہ ہم دوسروں کے جھوٹ پکڑیں.